تیسری آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن۔ اب یہ آیت الرحمن الرحیم کے بعد آئی ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالی جہاں اپنی رحمت بیان کر رہا ہے، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری رحمت کا غلط فائدہ تم اٹھاؤ اور غلط کام کرتے ہوئے تم یہ سمجھو کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور ہم پہ رحم ہو جائے گا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک میں ہوں۔ یعنی دنیا میں تو چلو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن تمہارے ہر عمل کا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ مالک کہتے ہیں جس کو پورا اختیار ہو اپنی مملوکہ چیز کو استعمال کرنے کا۔ مالک کی جو چیز ہوتی ہے اس کو مملوک کہتے ہیں۔ جیسے خالق ہے تو خالق پیدا کرتا ہے مخلوق کو، تو وہ مخلوق کو جیسے مرضی استعمال کرے۔ تو اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی مملوک ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ قیامت کے دن کا بادشاہ، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے؟ دنیا کا مالک بھی تو اللہ ہی ہے، تو اللہ کو یہ کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مالک یوم الدین و دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہے؟ صرف قیامت کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے کچھ اختیارات انسانوں کو دے رکھے، لیکن قیامت کے دن کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے کہ ہم کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، ہماری مرضی، ہم محنت مشقت کریں، ہماری مرضی، ہم سوئے رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم اپنے جسم کو جیسا مرضی استعمال کرتے رہیں، ہماری مرضی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر اقتدار دیتا ہے، ہماری مرضی ہے اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لمن الملک اليوم، بتاؤ بھئی آج تمہارا بادشاہ کون ہے؟ تو وہاں تو میدان حشر کے اندر وہ فرعون بھی کھڑا ہوگا کہ جس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا تھا۔ وہاں حشر کے میدان میں وہ نمرود بھی کھڑا ہوگا جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ وہاں حشر کے میدان میں وہ قارون بھی کھڑا ہوگا جو کہتا تھا کہ زمین کو خدائی میں۔ وہاں ابو جہل بھی کھڑا ہوگا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے ظلم و ستم کیے۔ یہ سارے وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا بتاؤ آج تمہارا بادشاہ کون ہے، تو سارے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور ساری مخلوق کو اللہ نے ہاتھ میں تھاما ہوگا۔ یعنی ازل سے لے کے ابد تک جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان سب کو اللہ ایک ہاتھ میں لے گا اور انہیں جھنجھوڑ کے کہے گا بتاؤ آج تمہارا بادشاہ کون ہے۔ تو کوئی آگے سے بات کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ کھول کے کہے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ کے سوا تمہارا کوئی بادشاہ نہیں۔ حالانکہ اس دن تو موت کا فرشتہ اسرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ جب ساری مخلوقات ختم ہو جائے گی اور اسرافیل بھی مر جائے گا تو آخر میں اسرائیل کی باری آئے گی، تو اللہ پوچھے گا بتاؤ بھائی تم یا میں؟ تو اسرائیل کہے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اے اللہ تیری ہر مخلوق نے ختم ہونا ہے، باقی تو نہیں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو بھی کہے گا جاؤ تو بھی مر جا۔ تو جو موت دینے والا اور روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے اس کی بھی روح نکل جائے گی، وہ بھی مر جائے گا، اور صرف اکیلا اللہ ہوگا
اور وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا بادشاہ، روز جزا کا بادشاہ۔ دنیا میں آپ کوئی عمل کریں، ہر عمل کا پورا بدلہ اللہ نہیں دیتا، ہر عمل کا پورا بدلہ اللہ نہیں دیتا، ہر عمل کا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ آپ بڑے سے بڑا اچھا عمل دنیا کے اندر کر لیں، اس کا بدلہ اگر آپ کو کہیں مل بھی جاتا ہے تو وہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں اور وہ سزا جو ملے گی وہ سزا بھی بہت تھوڑی ہوگی۔ اصل سزا اور جزا جو ہے وہ تو قیامت کے دن ہے۔ یہ دار العمل ہے، یہ دار الفنا ہے، اور وہ دار البقا ہے، وہ دار الجزا ہے، جس کو مالک یوم الدین کہا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی